عبداللہ ابن عباس کو دین میں تفقہ عطا فرما، فقہ فی الدین، اس میں مہارت تامہ، گہرائی اور گیرائی اور تخصص عطا فرما، اس کو فقیہ بنا دین اسلام کا، اور اس کو قرآن کی تفسیر کا بہت بڑا عالم بنا، علمہ التاویل، تفسیر قرآن کا بہت بڑا عالم بنا، آیات قرآنی کے حقیقی معنی اور معرف پر اسے آگاہی عطا فرما۔ یہ دعا کی کئی مقامات پر آقا علیہ السلام نے ایسی دعا کی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام سے یہی دعا حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ایک اور موقع پر بھی ہے، اسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ وقال اللہم علم الحکمہ وتاویل الکتاب۔ اے باری تعالیٰ اس عبداللہ ابن عباس کو حکمت عطا کر، حکمت کا علم اور حکمت کا خزانہ دے، اور اسے اپنی کتاب قرآن مجید کی آیات کی تفسیر و تعویل کا علم عطا کر۔ تو بچوں پہ کندھے پر ہاتھ رکھنا یہ اپنائیت پیدا کرنا ہے، ایک معانست پیدا کرنا ہے، انس اور محبت اور شفقت کا اظہار کرنا ہے، اور یہ شفقت کا اظہار کر کے پھر اس کے لیے دعا کرنا۔ اور دوسرا دمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، کبھی اپنے سینہ مبارک کی طرف اس کو قریب کر کے لگا کر پھر دعا کرنا، اپنے سینہ اقدس سے چمٹا کر دعا کرنا۔ یہ آقا علیہ السلام کی شفقت کے مظاہر تھے، بچوں پر شفقت فرماتے، معصوم بچوں پر، اور پھر ان کو دعائیں دیتے۔ یہ دعائیں اس انداز سے دینا یہ آپ کے امت پر اور بچوں پر لطف و احسان اور انعام کے مظاہر میں بھی ہے، اور امت کی تربیت میں سے بھی ہے کہ کس طرح بچوں سے شفقت کرنی اور ان کی تربیت کرنی۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمہ وقت جو دعا گوئی کا طریقہ سکھاتے ہیں وہ وہی یہ ہے کہ اس دعا میں اعلیٰ دعا یہ ہے کہ بندے کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب دعا کرے تو حکمت الوہی اس سے مانگے، قرآن مجید کا علم اور معرفت مانگے، دین میں تفقہ مانگے۔ وہ بچوں کو ایک تربیت بھی کی ہے کہ دعا کا اعلیٰ خزانہ کیا ہے، مانگنے کی چیز کیا ہے، کیا طلب کیا جائے، دین کا فہم مانگا جائے اللہ سے، دین کی معرفت مانگی جائے اللہ رب العزت سے، وہ تھا۔ اب اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ثابت بن عجلان الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور وہ بیان کیا کرتے تھے کہ یہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ ہمیں حکم پہنچا ہے، ہم تک تعلیم پہنچی ہے کہ ان اللہ لیرید العذاب باہل الارض فاذا سمع تعلیم الصبیان الحکمہ صرف ذلک عنہم۔ قال مروان یعنی بالحکمت القرآن۔ ثابت بن عجلان الانصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہم تک پہنچا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اہل زمین، لوگ جو ہیں زمین پر بسنے والے طبقات اور معاشرے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے بعض اور گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، انہیں عذاب دینے کا ارادہ فرماتا ہے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ اسی سوسائٹی میں، اسی معاشرے میں، اسی طبقے میں سنتا ہے، صبح کا وقت ہے یا عصر کا وقت ہے، صبح کا مسجد ہے یا اسکول ہے، کہ بچے حکمت کی تعلیم پا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، ان کی آواز بلند ہوتی ہے، بچوں کی پڑھنے کی آواز بلند ہوتی ہے۔ تو بچوں کو حکمت، اور حکمت سے مراد قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، اور پڑھتے ہوئے قرآن اور حدیث کو پڑھتے ان کی آواز بلند ہوتی ہے۔ تو بچوں کو پڑھتے ہوئے دیکھ کر اور قرآن اور حدیث کو پڑھتے ان کی آواز کو سن کر اللہ رب العزت اس بستی کے لوگوں پر عذاب بھیجنے کا ارادہ ترک فرما دیتا ہے، اور عذاب ان سے پلٹا دیا جاتا ہے۔ اس میں اشارہ اس امر کی طرف کیا گیا ہے کہ بچوں کو تعلیم و تربیت دینے کی فضیلت کیا ہے، کیا امپورٹنس ہے ان کی ایجوکیشن کی۔ کتنا بجٹ خرچ کیا جانا چاہیے بچوں کی تعلیم پر، بچوں کا جو تعلیم کی شرح ہے وہ کتنی اونچی کی جانی چاہیے، لٹریسی ریٹ کتنا اونچا کیا جانا چاہیے۔ یہ صرف سوسائٹی کا اور امت کا دنیاوی اعتبار سے ہی بھلا ہی نہیں
بلکہ اللہ تبارک و تعالی جس سوسائٹی میں بچوں کو کتاب و سنت اور حدیث کی اور حکمت کی، دانائی کی اور ہر اس علم کی جو خیر پر مبنی ہے، شر نہیں ہے، اور جس کا بھلا اور فائدہ سوسائٹی کو پہنچتا ہے، جو اس کو تعلیم دیں گے اور جو سوسائٹی کے لوگ بچوں کی تعلیم پہ زیادہ خرچ کریں گے، زیادہ اہتمام کریں گے، اس اہتمام کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان پر کئی قسموں کے عذاب بھی ٹال دیتا ہے اور بلائیں ٹال دیتا ہے، کئی مصیبتیں ٹال دیتا ہے جن کا پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے ایک اور ارشاد فرمایا، اور اس کے اندر بڑی ایک نفیس حکمتیں اور تعلیم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں آئی ہے، کتاب الفضائل میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول نساء قریش خیر نساء رکبن الابل اہناہ علی طفل فی صغرہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قریش قبیلہ، یعنی قبیلہ قریش کی عورتیں، فرمایا عورتوں میں سب سے اچھی ہوتی ہیں۔ قریشی عورتیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اچھی ہوتی ہیں سب عورتوں سے۔ کیوں؟ فرمایا دو خوبیاں ہیں ان میں، ایک تو اونٹوں کی سواری کرتی ہیں، سواری جانتی ہیں، اونٹوں کی سواری جانتی ہیں، اور دوسرا بچپن میں بچوں پہ بڑی شفقت اور محبت کرتی ہیں، اور شفقت و محبت کے ساتھ ان کو پالتی اور پرورش کرتی۔ تو ایک بات آقا علیہ السلام نے قریشی عورتوں کی سب سے بہتر عورتیں ہونے کی علامت کے طور پہ فرمایا کہ وہ بچوں کی پرورش میں ان کی محبت اور ان کی شفقت دید نہیں ہوتی، بڑی محبت کرتی ہیں، بڑی شفقت کرتی ہیں، بڑا پیار کرتی ہیں، بڑی قربانی دیتی ہیں، ایثار کرتی ہیں اپنے بچوں کی پرورش میں۔ اس وجہ سے آقا علیہ السلام نے انہیں سب عورتوں میں بہتر عورت قرار دیا، عورتیں قرار دی۔ یہ خوبی ہے قریش کی عورتوں میں۔ اور دوسری چیز جو بڑی دلچسپ ہے آج کی سوسائٹی کے لیے، وہ فرمایا کہ رکبن الابل، اونٹوں کی سواری بہت خوب کرتی ہیں۔ دوسرا سبب ہے ان کی سب سے اچھی عورتیں ہونے کی۔ گویا اونٹوں کی جب سواری کر لیتی ہیں تو اس کا مطلب ہے خود کفیل بھی ہیں، نیری محتاج نہیں ہے، سارا بوجھ اپنے شوہروں پر اور مردوں پہ نہیں ڈالتی۔ جب سواری کر لیتی ہیں، اس زمانے میں کار نہیں تھی، اس زمانے میں کاریں نہیں تھیں، صاف ظاہر سواری یا اونٹ تھے یا گھوڑے تھے۔ تو آقا علیہ السلام کی غرض اب محض اونٹوں کی سواری کرنے سے مراد فقط اونٹ ہی نہیں ہے، اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ سواری کا ڈرائیونگ آتی ہے انہیں، سواری کر لیتی ہیں اونٹوں پر۔ اشارہ یہ ہے کہ ڈرائیونگ کر لیتی ہیں، اور ڈرائیونگ کر لیتی ہے تو 100 کام کاج خواتین اپنے شوہر پہ بوجھ ڈالے بغیر، بچوں کے لیے پک اینڈ ڈراپ ہے، اسکول لے کے جانا ہے، اسکول لے کے آنا ہے، گھر کی ضروریات لینی ہے، کوئی بیمار ہو گیا ہاسپٹل لے کے جانا ہے، آج کی زندگی کی یہ ضروریات ہیں۔ تو جو آقا علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ رکبن الابل، اونٹوں کی سواری کرنا آتی ہے، یہ بھی سبب ہے کہ وہ بہت خوب عورتیں ہیں باقی عورتوں کے مقابلے میں، قبائل کے مقابلے میں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اسلام نے ڈرائیونگ کی نہ صرف عورتوں کو اجازت دی ہے، بلکہ یہ ریکمینڈ کیا ہے، آقا علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے اور اس کو اچھی خوبیوں میں شمار کیا ہے۔ آج ہم اس معاملے بھی متردد رہتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جن کی سوچوں میں یہ چیزیں خارج از اسلام ہے معاذ اللہ، اور اسلام کے خلاف ہیں کہ عورت ڈرائیو نہیں کر سکتی، ڈرائیونگ نہیں کر سکتی، اسلام کے خلاف۔ کس اصول اور ضابطے کے تحت ہم نے یہ قوانین اور یہ احکام اور یہ تصورات گھڑ رکھے؟ آقا علیہ السلام کی سنت، آقا علیہ السلام کی تعلیم، آقا علیہ السلام کے ارشادات اس سے یکسر مختلف ہیں۔ اور یہ جو حدیث میں نے سواری کی، ڈرائیونگ کی، یہ میں نے دوبارہ دہرا رہا ہوں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح ہے، کتاب الفضائل کے اندر آتی ہے، قریش کے فضائل کے بعد۔ پھر ایک اور حدیث ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث جو اب کوٹ کر رہا ہوں یہ بھی صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علینا وما هو الا انا وامی وام حرام خالتی فقال قوموا فلأصلي بكم في غير وقت صلاة فصلى بنا فقال رجل لثابت أين جعل أنسا منه قال جعله على يمينه ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة فقالت أمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خويدمك ادعو الله له
قال فدعا لي بكل خير وكان في آخر ما دعا لي به أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه او كما قال۔ صحیح مسلم میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث نمبر 1055، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ ہمارے گھر آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، اور سوائے میرے اور میری والدہ کے، اور میں بچہ تھا، انس بن مالک بچے تھے، میں تھا، میری والدہ تھی ام حرام، میری خالہ، یہ تھی، بس 3 آدمی تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا گھر والوں کو آؤ اٹھو، میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں۔ یہ فرض نماز نہ تھی تو نفلی نماز پڑھائی، آقا علیہ السلام نے امامت کرائی۔ ہم 3 افراد پیچھے کھڑے ہوئے، یعنی ایک بچہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 خواتین، ان کی والدہ اور ان کی خالہ۔ تو ایک شخص نے حضرت ثابت سے پوچھا روایت حدیث میں کہ حضرت انس بن مالک کو کہاں کھڑا کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے اپنی دائیں جانب کھڑا کیا، پہلو میں قریب پیچھے کر کے۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے تمام اہل خانہ کے لیے دعا کی، ہر قسم کی دنیا اور آخرت کی خیر کی دعا کی۔ جب دعا فرما چکے تو میری والدہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، چونکہ آپ سن چکے پہلے بھی یہ بات کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے خدام میں سے تھے، بچے تھے مگر آپ کے خادم تھے، اور 10 برس آقا علیہ السلام کی خدمت میں مسلسل رہے۔ سو اس خادم ہونے کے ناطے سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خویدمو کا، یہ آپ کا خادم ہے۔ اب لفظ خادم کی بجائے خویدم کہا۔ تو خویدم یہ ہماری پنجابی میں، سرائکی میں، فارسی میں، عربی میں، ہندی میں، دنیا کی ہر زبان میں، اور حتیٰ کہ ہماری زبانوں میں بھی ایک تصور ہے کہ کسی لفظ کو تصغیر اور چھوٹا کر کے، لفظاً معنن چھوٹا کر کے لیا جاتا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کا خادم یعنی آپ کا نوکر ہے، اور ماڑا نوکر یعنی ماڑا سا نوکر ہے، ایک چھوٹا سا ماڑا سا حقیر سا نوکر ہے یا رسول اللہ، آپ کا حقیر سا خادم ہے، یعنی خادم کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے، حقیر سا خادم ہے آقا آپ کا۔ ادب اور احترام کا یہ عالم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ تو عرض کیا فدعا لی بکل خیر، یا رسول اللہ اس کے لیے دعا فرما دیجئے، خاص انس بن مالک کے لیے۔ تو فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے میرے حق میں خاص دعا کی، خیر کی دعا کی، اور آپ کی دعا کے آخری کلمات یہ تھے جو میں نے سنے۔ آپ نے فرمایا، عرض کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فی، باری تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ فرما، اس کی اولاد میں، نسل میں اضافہ فرما، اور پھر اس کے مال اور اولاد میں برکت فرما، بڑھا دے، یہ دعا کی۔ اب یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مسلم نے دوبارہ فضائل الصحابہ کے باب میں، اس کتاب میں بھی روایت کیا ہے، حضرت انس بن مالک کے باب میں، ان کے فضائل کے باب میں فرماتے ہیں جاءت بی امی ام انس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ دوسرا موقع ہے، وہ آقا علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے گئے چونکہ خادم تھا۔ اب شفقت کا عالم دیکھیے، چونکہ خادم بچہ ہے، اس کے گھر جاتے حوصلہ افزائی کے لیے، عورتیں ہیں اس کی والدہ اور خالہ اور بچہ، اور ان پہ مزید شفقت فرمانے کے لیے اور مزید برکت کی خیرات عطا کرنے کے لیے اور مزید کرم نوازی اور اظہار رحمت و محبت کے لیے آقا علیہ السلام فرما رہے اٹھو میں تمہیں نفلی نماز پڑھاؤں، ان کے گھر میں جماعت کرائی برکت کی خاطر، بچے کو ساتھ کھڑا کیا اور پھر دعا کی۔ اس موقع پر فرماتے ہیں کہ میری والدہ مجھے لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور حاضر ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ ھذا انیس ابنی اتیتک بہ یخدمک فادع اللہ لہ۔ یا رسول اللہ، اب نام ہے انس، اب نام کو بھی تصغیر یعنی چھوٹا کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ادباً، تعظیماً، تکریماً، اور آقا علیہ السلام کے ساتھ اس تعلق کے ادب کی بنیاد پر انس نہیں کہہ رہے، انیس کہتی ہیں، انیس تصغیر کا صیغہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انیس یعنی ماڑا سا انس، مطلب یہ آقا ماڑا سا انس آپ کا خادم ہے، آپ کی خدمت کے لیے پیش کیا میں نے آپ کی بارگاہ میں، اس کے لیے دعا فرما دیں۔ آقا علیہ السلام نے پھر دعا کی اللہم اکثر مالہ وولدہ، باری تعالیٰ اس کے مال میں بھی برکت فرما، کثرت کر، اور اس کی اولاد اور نسل میں بھی برکت اور کثرت فرما۔ اس پر کتاب و فضائل الصحابہ میں امام مسلم تخریج کرتے ہیں، یہ حدیث صحیح
انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حدیث سنائی جب وہ بوڑھے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے آخر عمر میں، فرمایا وَفَوَاللَّهِ إِنَّ مَالِي لَكَثِيرٌ وَإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَيَتَعَادُونَ عَلَى نَحْوِ الْمِئَةِ الْيَوْمِ. وہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم آج میرا مال اتنا کثرت کے ساتھ ہے کہ تصور نہیں کر سکتے. اور آقا علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں، اور یہ روایت امام احمد بن حنبل نے مسند میں بھی تخریج کی، اس کے لفظ ہیں، انس بن مالک فرماتے ہیں واللہ ما اصبح فی الانصار رجل اکثر منی مالا، کہ خدا کی قسم پورے انصار کے تمام قبائل میں اس وقت کوئی ایک شخص ایسا نہیں جو مال و دولت میں مجھ سے زیادہ آگے. سب سے زیادہ اگر بڑھ کر مال کسی کے پاس ہے تو میرے پاس ہے. اور میں کیا تھا؟ ماڑا سا انس تھا، آقا علیہ السلام کا نوکر تھا، خدمت گزار تھا. وہ جو دعا کی تھی اللہم اکثر مالہ وبارک لہ فی، اس کا نتیجہ ہے کہ آپ انصار کی ساری شاخوں میں کوئی شخص میرے جتنا مالدار نہیں. اور دوسری بات فرمائی صحیح مسلم میں، فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے ساتھ دعا کی وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ، اور اس کی اولاد میں بھی کثرت اور برکت فرما. فرمایا آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے وہ کلمہ دعا میری اولاد اور نسل کی برکت اور کثرت کا نکلنے کی دیر تھی. آج فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں میرے بیٹے اور میرے پوتے پوتیاں 100 سے بڑھ کر ہیں. آج کے دن میں گنتی کر کے بتا رہا ہوں، میرے بیٹے اور پوتے پوتیوں کی تعداد 100 ہو گئی. یہ آقا علیہ السلام کی شفقتیں تھیں، یہ برکتیں تھیں، یہ رحمتیں تھیں، یہ عطائیں تھیں، یہ نوازشیں تھیں. فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی میں مناروں، حضور آ گئے. بھاگ دوڑ بھری زندگی، سٹریس، جنک فوڈ، پولوشن، نتیجہ ہر وقت تھکان، کمزوری اور اپنوں سے بڑھتی دوری. کھویا ہوا جوش اور طاقت واپس پائیں ہمدرد حمدوجین سے. شلاجیت، کیسر، امبر، اشوگندھا اور موسلی جیسی 22 مفید جڑی بوٹیوں سے بنا فارمولا بنائے آپ کو اندر سے مضبوط. تو حمدوجین کے ساتھ رہیں ہمیشہ تیار ایک بہتر زندگی کے لیے روزانہ. ہمدرد حمدوجین، ہربل ریوائٹلائزر مردوں کے لیے. چلو بیٹا، راستے میں ATM پہ روک لینا. رک 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 یہاں، میں 2 منٹ میں آیا. یہ ATM کہاں گیا؟ بھائی صاحب یہاں پہ ایک ATM ہوا کرتا تھا. بھائی صاحب ATM یہاں سے 5 کلومیٹر دور ہے. 5 کلومیٹر؟ پتہ نہیں کیا چکر ہے. چلو بیٹا، تیری ماں کو فون لگاتا ہوں، پتا تو لگاؤں تیری موسی کی فلائٹ کتنے بجے کی. جی. ارے پیجر، موبائل کہاں گیا؟ موبائل فلائی اوور لے لے، جلدی کر. اتنا ٹریفک، یہ فلائی اوور کہاں گیا؟ کون سا فلاور پاپا؟ چل میٹرو لیتے. ارے یہ میٹرو کہاں گئی؟ میٹرو؟ چلو. ارے بھائی صاحب، یہاں پہ ایک ایئرپورٹ ہوتا تھا، ایئرپورٹ. باوڑا ہو گیا کیا تھا وہ؟ ایئرپورٹ یہاں؟ پاپا کو ہو کیا گیا ہے؟ ارے یار ہیلو سنو، وہ نیا والا ایئرپورٹ تو یہاں پہ ہے ہی نہیں. ایئرپورٹ نہیں ہے مطلب؟ نیند میں ہو کیا تم؟ اٹھو اٹھو اٹھو، ایئرپورٹ نہیں جانا. ہاں ایئرپورٹ، میٹروز، ATMs، بینکس، ایکسپریس ویز، اتنا سب کچھ صرف پچھلے 10 سالوں میں. اور یہ سب ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے، جیسے صدیوں سے ایسا ہی تھا. بھارت نرمان کا یہی پرماण. جن جن کو چھوا، جن جیون بدلا. دیکھیے ETV اردو سبھی DTH پلیٹ فارم پر. ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750. دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں. ساری کائنات مسرور ہے، جشن میلاد رسول ہے. اے نبیوں کے سردار، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. میں آیا تیرے دربار
इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता जश्न मिलादुन नबी हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। पलक के नजारों ज़मीन की बहारों सभी में मनाओ हुजूर आ गए। अगली हदीस है, उसके रावी यही हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हदीस सही बुखारी में है और सही बुखारी के अलावा उससे मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में भी रिवायत किया गया है, सही बुखारी के किताबुल जनाइज में, और इमाम अहमद बिन हम्बल की मुस्नद में अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं और वो बताते हैं, और इमाम बुखारी तखरीज करते रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम का एक गुलाम था यहूदी, बच्चा था खिदमत गुजार, और वो यहूदी था। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कान गुलामुन यहूदियुन यख़दुमुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमारिदा फ़अताहु नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यऊदुहु फ़क़अद इंद रअसिही फ़क़ाल लहु अस्लिम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक खिदमत गुजार बच्चा था यहूदी, आका की खिदमत करता था रोज, और इमाम अहमद बिन हम्बल ने इस खिदमत की वजाहत की। वजाहत क्या की? फरमाया कि वो आका अलैहिस्सलाम का जो गुलाम था, वो खादिम था यहूदी, काना यदउ लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वदूअहु व युनाविलहु नअलैहि। क्या खिदमत करता था? आका अलैहिस्सलाम के जोड़े उठाता था, जूते उठाता था, मुबारक जोड़े, नालैन मुबारक। जब आका अलैहिस्सलाम उतारते मजलिस में बैठने के लिए तो वो बच्चा, यहूदी बच्चा, उसकी मोहब्बत का ये आलम कि आका अलैहिस्सलाम के मुबारक जोड़े उठा के अपनी बगल में रख लेता, हाथों में थाम लेता, बैठा रहता। जब आका अलैहिस्सलाम मजलिस से उठ के जाने लगते तो फिर आका अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन के सामने जोड़े रख देता। और दूसरा काम, काना यदउ लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वदूअहु, आका अलैहिस्सलाम को जब वुजू की जरूरत होती तो वुजू के लिए पानी भरा बर्तन आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करता और वुजू करवाता। तो आका के जोड़े संभालता और आका को वुजू करवाता। तो इसको आम लफ्जों में कहूंगा कि आका अलैहिस्सलाम के लोटे उठाता और आका के जोड़े संभालता। भाई ये उसकी खिदमत थी, हुजूर के वुजू के लोटे उठाना और हुजूर के जोड़े उठाना। वो बीमार हो गया, हदीस में आता है कि वो सही बुखारी में कि वो बीमार हो गया। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा वो बच्चा नहीं आया क्या? अर्ज किया या रसूलल्लाह बीमार हो गया। फरमाया चलो उस यहूदी के घर उस बच्चे की इयादत कराते। ये था मेयार शफकत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रहमत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा कराम को लेकर यहूदी के घर चले गए। आज हम जाते हैं, आप अंदाजा कीजिए, कोई यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, ज्यू हो, काफिर हो, सिख हो, कोई हो, उसका कोई बच्चा बीमार हो, भले वो हमारी खिदमत करता हो या हमारे पास आता जाता हो या हमारे किसी इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट हो या हमारा पड़ोसी हो या ताल्लुक हो, हम किसी के यहां जाते तसव्वुर भी नहीं कर सकते आज जो तसव्वुर हमने इस्लाम का गढ़ रखा है। और जो बानी इस्लाम है, इस्लाम अता करने वाले, इस्लाम की नेमत से हमें बहरायाब करने वाले, उनका अमल, उनकी सुन्नत, उनकी सीरत और तालीम क्या है? आका अलैहिस्सलाम सहाबा कराम के हमरा उस यहूदी के घर यहूदी बच्चे की इयादत के लिए तशरीफ ले गए। यहूदहु उसकी इयादत करने लगे। फ़क़अद इंद रासिही, उसकी चारपाई पर उसके सरहाने बैठ गए। अब ये शफकत है, अमली मुजारा है। कितनी शफकत, कितनी मोहब्बत। खड़े खड़े भी पूछ सकते हैं, किसी और नशिस्त पर भी बैठ सकते हैं, कुर्सी रख देते आका अलैहिस्सलाम को, दूसरी चारपाई उस पर बैठ जाते।
بچہ لیٹا ہوا تھا، اس کے سرہانے بیٹھ گئے اس کی چارپائی پر آقا علیہ السلام، یہ اپنی محبت کے اظہار کے لیے، شفقت کے اظہار کے لیے۔ قربان جائیں اس یہودی بچے پر، اے یہودی بچے تیرے نصیب پر، قربان جائیں تیرے نصیب پر۔ فقال له، جب اس کے پاس بیٹھ گئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو، اور اس کا والد جو ہے وہ بھی ساتھ ہی کھڑا تھا، تو حدیث پاک میں فداخل علیہ وابوہ قاعد عند راسہ، ساتھ بیٹھا تھا، آقا علیہ السلام بیٹھ گئے اس کے سر کے پاس۔ وقال له اسلم، اس بچے سے کہا بیٹے اسلام قبول کر لے، میرا کلمہ پڑھ لے۔ فقال له، دوسری روایت میں فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا فلان قل لا الہ الا اللہ فناظر الی ابیہ، آقا علیہ السلام نے وہاں بیٹھ کر اسے فرمایا بچے میرا کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، اسلام قبول کر۔ اب ایک بات توجہ طلب ہے، وہ بچہ وہ ہے جو ہر روز آقا علیہ السلام کی مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے، خدمت کرتا ہے، آپ کے جوڑے مبارک اٹھاتا ہے، آپ کو وضو کرواتا ہے، ہم وقت آپ کی مجلس میں خدمت کے لیے آتا ہے۔ وہاں فرما دیا ہوتا جب مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے، وہاں نہیں فرمایا اسے کہ بچے کلمہ پڑھ لیں، نہیں، یوں سمجھیں کہ والدین نے ایک اعتماد پر بھیجا ہوا ہے۔ کیوں نہیں فرمایا؟ ریزنز ہیں، یہ آپ کا طریق تبلیغ و دعوت ہے، طریق دعوت و تبلیغ ہے، مبنی بر حکمت ہے، یہ آپ کی شفقت ہے، یہ آپ کی امانت ہے، یہ آپ کی عظمت ہے، کیونکہ ماں باپ نے، اس یہودی باپ کو پتا ہے کہ میرا بیٹا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، جوڑے اٹھاتا ہے، علم ہے۔ وہاں اپنی مجلس میں آئے ہوئے کو نہیں کلمہ پڑھایا، دعوت نہیں دی، اس لیے کہ کہیں ان کا اعتماد نہ ٹوٹ جائے۔ صاحب ظاہر ہے وہ تو یہ نہیں چاہتے نا کہ ہمارا بچہ ہمارا مذہب یہودیت چھوڑ کے مسلمان ہو جائے، اگر وہ اسے پسند کرتے تو خود ہی کلمہ پڑھ لیتے۔ تو مذہب چھوڑنے کے لیے نہیں بھیجا بچے کو کہ اپنا مذہب چھوڑ دے مسلمان ہو جائے، خدمت کے لیے، محبت کے لیے بھیجا۔ تو ان کا یہ جو اعتماد ہے، کانفیڈنس، اس کو شیک نہیں کیا، کانفیڈنس کو، اس کو بریک نہیں کیا، اعتماد نہیں توڑا۔ اپنی مجلس میں آئے ہوئے چونکہ امانت کے طور پہ آتا ہے تو اس کو وہاں نہیں کہا کلمہ پڑھ لے، حالانکہ اسی کے بھلے کی بات ہے۔ جب بیمار ہوا اس کے گھر گئے ہیں، اس کا باپ اس کے پاس ہے، جو کہ بچہ چھوٹا ہے، نوعمر ہے، نابالغ ہے، باپ اس کے پاس ہے، تو اس کے باپ کے سامنے اس کے گھر عیادت کے لیے جانے کے بعد اس کے گھر جا کے دعوت دی ہے، بیٹے کلمہ پڑھ لے۔ بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اس طرح، فناظر الی ابی، باپ کی طرف دیکھا کہ میرا باپ کیا کہتا ہے، فسکت ابوہ، اس کا باپ خاموش رہا۔ فاعاد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام نے اسے دوبارہ فرمایا بچے میرا کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ اب اس کی حکمت ایک تو ہے کہ اس کے گھر جا کے دعوت دینا، یہ آقا علیہ السلام نے قرین حکمت جانا اور قرین امانت سمجھا۔ اب اس میں اس سے بڑی حکمت ایک اور ہے کہ ہر روز آتا تھا وہاں کلمہ پڑھانے کے لیے، آقا نے اجرت تیزی نہیں کی۔ یہاں وہ مریض ہے، عیادت کے لیے آئے، اس کی صحت یابی کا انتظار نہیں کیا کہ چلو صحت یاب ہو جائے اس کے بعد کلمہ پڑھا لیں گے، نہیں، اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر گئے ہیں اور گھر بیٹھے دوران عیادت اس کو دعوت اسلام دی ہے، کلمہ پڑھانے کی بات کی۔ یہ کیوں کیا؟ اس کا سبب آگے آ رہا ہے، نگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پردے کے پیچھے جو کچھ غیب میں آگے ہونے والا ہے وہ ملاحظہ فرما رہی تھی، آگے بات آتی۔ تو آقا علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا کہ بچے بیٹے کلمہ پڑھ لے، میرا اسلام قبول کر لے۔ اس نے دوبارہ فناظر الی ابی، اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ جب دو بار آقا علیہ السلام فرما چکے، اس نے دو بار باپ کی طرف دیکھا جھجک کے، فقال ابو اطع ابا القاسم، بچے مجھے کیا دیکھتا ہے، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کر۔ کتنے خوش نصیب ہیں اس کائنات میں جن کے گھر جا کر اس کی چارپائی پہ بیٹھ کے حضور اس کو دعوت اسلام دیتے ہیں۔ تمہارے گھر آئے چل کر عیادت کرنے، اور تمہارے نصیب کا یہ عالم کہ گھر آ کر تمہیں دعوت دے رہے ہیں۔ اطع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی اطاعت کر لے، مجھے نہ دیکھ، میں تو جس مذہب پہ ہوں سو ہوں، تو انکار نہ کر، اطاعت کر لے، کلمہ پڑھ لے۔ فاسلم، اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وانک رسول اللہ، یہ کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں یا رسول اللہ۔ سامنے یہ کہا کرتے صحابہ کرام، خوش نصیب تھے کہ جو حضور کو مخاطب ہو کے کہتے وانک رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا۔
اب حدیث میں فخارج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنے میں آقا